بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیقی فل والیوم میں بج رہی تھی۔ کار کے شیشے تک دھمک سے لرز رہے تھے۔ رنم بہت ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ کامسٹ یونیورسٹی کا آہنی گیٹ سامنے تھا۔ گاڑی کی رفتار اس نے میکانکی انداز میں کم کی۔ آدھے گھنٹے کا رستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ اس تیز رفتاری سے احمد سیال بھی خائف رہتے تھے، پر وہ رنم سیال ہی کیا جو ان کی بات مان لیتی۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں تیز رفتاری اور ساتھ چلنے والوں کو پیچھے چھوڑنے کی قائل تھی۔ لگی بدی زندگی اور روٹین سے اسے نفرت تھی۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ جیسے پارا مچلتا تھا۔ ہائے رنم! گاڑی پارکنگ لاٹ میں چھوڑ کر وہ جیسے ہی باہر نکلی، پیچھے سے رائنا کی آواز سن کر رک گئی۔ وہ قریب آ چکی تھی۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ رنم نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ جواباً رائنا نے اس کی گال سے گال ملا کر ملنے کی رسم پوری کی۔ فائن، تم سناؤ، آج کچھ لیٹ آئی ہو؟ دونوں پہلو پہ پہلو چلتے ہوئے کلاس روم کی طرف چل دیں۔ رات کو لیٹ سوئی تھی اس لیے لیٹ ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں۔ اس نے اپنی کلائی میں بندی قیمتی رسٹ واچ پہ سرسری سی نظر ڈالی، جیسے کچھ جتانا چاہ رہی ہو۔ ہاں، تم ٹائم پہ آتی ہو نا، اس لیے فیل ہوا مجھے۔ رائنا کا انداز اب دفاعی تھا۔ اس نے رشک سے رنم کے چمکتے پرکشش چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے نیک ٹاپ کے نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور گلے میں ہلکا سا سکارف۔ براؤن بال بڑے غرور سے کندھے پہ پڑے گلابی رخساروں کی بلائی لے رہے تھے۔ اس کی پوری شخصیت سے آسودگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کلاس شروع ہونے والی تھی کیونکہ سرہمدانی اس کے ساتھ ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ دیکھ لو، لیٹ ہونے کے باوجود بھی میں اتنی لیٹ نہیں ہوئی۔ اس کے چمکتے چہرے اور آنکھوں میں غرور تھا۔ دل ہی دل میں رائنا کو رشک سا ہوا۔ اس کا بے پناہ اعتمادی اس کی خوبصورتی کا سر چشمہ تھا۔ اشر، کومل اور فراز کلاس میں پہلے سے موجود تھے۔ وہ ان کے پاس پڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئی۔ رنم اور رائنا کی طرح ان تینوں کا تعلق بھی کھاتے پیتے اسودہ حال خوشحال خاندان سے تھا۔ ان پانچوں کا اپنا گروپ تھا۔ یہ بی ایس آنرز چھٹے سیمسٹر کے طالب علم تھے۔ کومل اور اشر خاصے پڑھاکو تھے۔ رنم صرف امتحانات کے دوران پڑھنے والی طالبہ تھی۔ رائنا کا بھی یہی حال تھا، مگر فراز پڑھائی میں ان سب سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ 5ویں سیمسٹر میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ ان چاروں کو پڑھائی میں اگر کوئی مشکل ہوتی تو فراز سے رجوع کرتے۔ رنم اس سے بہت کلوز تھی۔ وہ اسے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس سے شیئر کرتی۔ فراز بھی اسے اہمیت دیتا۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ سرہمدانی کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب کی نظریں ان سب پر جمی تھیں۔ گاڑی دائیں طرف نظر آنے والی ذیلی سڑک پہ مڑ چکی تھی۔ جو گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، سفید عمارت کے پرشکوہ نقوش واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی خوبصورتی کھلنا شروع ہو چکی تھی۔ بالآخر چند منٹ میں ہی یہ سفر تمام ہوا۔ ڈرائیور نے گیٹ پہ پہنچ کے ہارن دیا۔ گاڑی کے ساتھ دیوار پہ بنی مچان کے اوپر 2 باوردی محافظ آتش اسلحے سمیت پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کھلا تو ڈرائیور طویل ڈرائیو کے بعد گاڑی اندر لے آیا۔ اب وہ ادب سے نیچے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ملک ابیک نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ تاحد نگاہ رہائشی حصے کے باہر سبزہ اور قیمتی پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ نپے تلے باوقار قدموں سے چلتا رہائشی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ لمبا قد، قدرے سرخی لیے گندمی رنگت، گہرے بادامی رنگ کی پرسوچ آنکھیں، توانا اور مضبوط جسم پر سجا کھدر کی قیمتی کرتا شلوار اس کی چال میں مضبوطی اور وقار تھا۔ پورے سراپے سے مضبوطی اور نفاست کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ حویلی کے درمیانی حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں چھت کی بلندی دگنی تھی۔ اسے حویلی کا فیملی لاؤنج سمجھا جا سکتا تھا۔ قیمتی پردے، بیش قیمت قالین اور خوبصورت ڈیکوریشن پیسز یہاں کی رونق بڑھا رہے تھے۔ ملک ارسلان اور عطیہ چچی نے سب سے پہلے سامنا ہوا۔ اس نے پرجوش طریقے سے سلام کیا۔ ملک ارسلان نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ ان کے روم میں ٹھنڈک سے اتر گئی۔ ساتھ ہی ایک حسرت ناتمام بھی دل کے کسی کونے خدرے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ کیسے ہو ابیک؟ انہوں نے پرجوش مسافے اور مانکے کے بعد خیر خیریت دریافت کی۔ چچا جان، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن تم نے شہر میں بڑے دن لگا دیے۔ ارسلان اس کے چوڑے کندھے پہ ہاتھ رکھے اس کے جوان کڑیل سراپے کو بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں اب صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔
عطیرہ چچی بھی ساتھ تھی. کچھ مصروفیت تھی، اس وجہ سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا. بابا جان نظر نہیں آ رہے. اس کی نگاہیں انہی کو کھوج رہی تھیں. بھائی جان اپنے کمرے میں ہیں. ان کی طبیعت ناساز سی ہے. کیا ہوا ہے بابا جان کو؟ ملک ارسلان کے بتانے پہ وہ مضطرب ہو گیا. بھائی جان کو موسمی بخار اور نزلہ زکام ہے، اور یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. ملک ارسلان نے اس کی فکر مندی کو دیکھتے ہوئے تسلی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں بابا جان کی خیر خبر لے لوں. لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ چلا گیا. ملک ارسلان اور عطیرہ اپنی باتوں میں لگ گئے، مگر موضوع گفتگو ملک ایبک ہی تھا. بابا جان کمبل اوڑے بیڈ پہ نیم دراز تھے. پاس ہی افشاں بیگم بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی. ملک ایبک کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی. کب آئے تم؟ انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما. وہ بیڈ پہ بیٹھا بابا جان کے پاس بیٹھ گیا. تم ٹھیک ہو نا؟ ملک جہانگیر اٹھ کر بیٹھ گئے. بابا جان میں تو ٹھیک ہوں، آپ نے کیوں طبیعت خراب کر لی ہے؟ اس کے لہجے میں محبت آمیز احترام کی آمیزش تھی. موسمی نزلہ زکام ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا. موسم بدلتے ہی میں بیمار پڑ جاتا ہوں، بوڑھا جو ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا اب. وہ دھیرے دھیرے سے مسکرا رہے تھے. ارسلان چاچا ہیں نا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دیں، آپ صرف آرام کریں. میں سارا دن آرام ہی تو کرتا ہوں، اور کیا کرنا ہے. اب میرے 2 کڑیل جوان بیٹے ہیں، سب کچھ ان کے حوالے کر کے اللہ اللہ کرنا ہے بس. وہ بڑے حشاش نظر آ رہے تھے. افشاں بیگم تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کچن کی طرف آ گئی. ملک ایبک اتنے دنوں بعد آیا تھا. ممتا سے اس کا دل لبریز ہو رہا تھا. وہ ایک ایک چیز اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہ رہی تھی. تینوں نوکرانیوں کو انہوں نے کھانے پکانے پہ لگا دیا، اور خود اپنے ہاتھوں سے لاڈلے بیٹے کے لیے سیب کاٹنے لگی. معاذ ملک تو پاکستان سے باہر تھا. ان کی ساری محبت اور توجہ کا محور فی الحال ایبک ہی تھا. وہ اس کے لیے کٹے سیب اور انمول اقسام کے پھل لے کر واپس آئیں تو ارسلان ملک بھی وہاں موجود تھے. ملک جہانگیر اب حشاش بشاش ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. میں تو کہتا ہوں اب ملک ایبک کی شادی ہو جانی چاہیے تاکہ ملک محل میں بہار آ جائے. ملک ارسلان نے شرارت سے ایبک کو تکتے ہوئے ملک جہانگیر کو مشورہ دیا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس کام میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن معاذ پاکستان آ جائے تو لگے ہاتھوں اس کے لیے بھی لڑکی دیکھ لوں. انہوں نے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی. ایبک قطعاً ان کی طرف متوجہ نہیں تھا. کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ لڑکیاں تو بہت ہیں، مگر میں اپنے بیٹے کی پسند کی دلہن لاؤں گی. اس سے پہلے کہ ملک جہانگیر کوئی جواب دیتے، افشاں بیگم بول پڑی. اس سے پہلے کہ مزید اس موضوع پہ بات ہوتی، ملازم نے باہر مردانے میں مہمانوں کے آنے کی اطلاع دے دی تو تینوں مرد اسی کی طرف چلنے لگے. دوستو اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں. اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.